السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سورۃ توبہ کی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، پہلے کئی مجلسوں میں گفتگو آپ سماعت فرما چکے۔ ان اوصاف میں پہلا وصف التائبون ہے کہ وہ اکثر اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ ذوالجلال سے بخشش اور مغفرت مانگنے والے۔ اور دوسرا وصف العابدون ہے کہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنے والے۔ تیسرا وصف الحامدون ہے، اللہ ذوالجلال کی حمد کہنے والے۔ ان تینوں کے بارے میں کچھ باتیں ضروری آپ سے عرض کی جا چکی، تاہم ایک بات کا اشارہ اور ایک بات کی ضروری سی وضاحت وہ کیے بغیر میں آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا، اور وہ ہے العابدون اور الحامدون کے حوالے سے، جس کے معنی مفہوم آپ سن چکے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کہنے والے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہن میں راسخ یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کا مفہوم نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، یہ عبادت کا مفہوم۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کی حمد کہنا، اللہ کا شکر کرنا، اللہ ذوالجلال کی تسبیح و تحمید ادا کرنا، یہ حمد۔ بلا ریب کوئی شک نہیں کہ عبادت اور حمد کا ایک تقاضا، بلکہ ایک بہت بڑا تقاضا یہ
لیکن عبادت کا یہ مفہوم تو نہیں ہے نا کہ ہم نماز تو پڑھ لیں، صدقہ زکوٰۃ بھی دے لیں، رمضان المبارک آئے تو اس کے روزے بھی رکھ لیں، اللہ ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائی ہو تو حج بھی کر لیں، اور باقی جتنے لمحات ہیں یا جتنے پیریڈ ہیں یا جتنے اوقات ہیں، ان اوقات میں ہم اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی ذکر سے ہم بالکل غافل ہیں۔ یہ آخر مفہوم ہمیں کس نے سمجھایا ہے، اور یہ بات ہمارے کانوں میں کس نے پھیلائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں، جو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہماری تجارت، یہ ہمارا کاروبار، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ عبادت بھی کیے جاؤ اپنی مرضی سے، منمانی سے، تجارت بھی کیے جاؤ، عبادت کے وقت عبادت، تجارت کے وقت تجارت۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے خاصے عبادت گزار، تہجد پڑھنے والے اور چلے پہ چلہ لگانے والے میرے بھائی، وہ بھی سود تک کے کاروبار کرنے سے گریز اور کوئی آر اور کوئی حیا شرم محسوس نہیں کرتے۔ عبادت بھی کیے جا رہے ہیں، پانچوں وقت نماز بھی جماعت سے ادا ہم کریں گے، تسبیح بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ میں ہوگی، لیکن حرام کمانا اور اس کو پھر آگے حرام مصرف میں صرف کرنا، خرچ کرنا، اس میں کوئی ہم باک محسوس نہیں کریں گے۔ مجھے بتلائیے یہ عبادت کیا بنا رکھتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، ہم نے سمجھا کہ جناب یہ نماز کے بعد تسبیحات پڑھ لی، الحمدللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، اللہ کی حمد کہہ لی، تسبیح لے لی، اس پہ کچھ نہ کچھ تسبیحات پڑھ لی، یہ اللہ ذوالجلال کی حمد کا ایک تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن مجھے بتلاؤ کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بغیر تعیین وقت کے یہ بات فرمائی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، یہ اللہ کو بہت یاد کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ اکثر و بیشتر ہم نے یہی سمجھا اور یہی ہمیں بتلایا بھی یہی گیا، سمجھا بھی ہم نے یہی، بتلایا سمجھایا بھی ہمیں یہی گیا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وقت جناب بس اللہ 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 ہوتی ہے۔ لا شبہ یہ ایک بہت بڑا وصف نبی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل، لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک تصور کثرت ذکر کا، اور وہ ذکر ہے، وہ تصور ہے جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ذکر کیا۔ مکتوبات کے دفتر سوم میں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر سے یہی مراد نہیں ہے کہ انسان اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کہتا رہے اور اس کی زبان پہ اللہ اللہ الحمدللہ سبحان اللہ آتا رہے، یہی مفہوم نہیں ہے بھائی ذکر کا، یہی مفہوم ذکر کا نہیں ہے۔ ذکر کا کہتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ انسان جہاں بیٹھا ہو، جس منصب پہ بیٹھا ہو، جس مقام پہ بیٹھا ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، وہ اللہ سے غافل نہ رہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، سمجھے، دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ ملاوٹ والی چیز فروخت نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوا، اس کے ذہن میں اللہ کا ایک تصور رچا بسا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہے جناب آمیزش والی یعنی غلط چیز اپنے بھائیوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوا۔ وہ عدالت کی کرسی میں بیٹھا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہوا بے انصافی اور ظلم کے فیصلے نہیں کرتا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اولاد کے مابین بھی اعدلوا بین اولادکم کے مطابق اولاد کے مابین میں وہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ اپنے احباب میں بیٹھا ہے تو وہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے
احکام اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو ملحوظ رکھتا ہے، وہ اپنے چارپائی پہ اپنے مکان کے باہر بیٹھا ہے، تو اس وقت بیٹھنے کے وقت بھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات فرمائی ہیں کہ پہلے تو تم گھر سے باہر بیٹھو ہی نہ، اگر بیٹھو تو ان باتوں کو ملحوظ رکھو، ان باتوں کو ملحوظ رکھتا ہے تو فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بات سمجھے؟ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وہ ذکر، اس ذکر سے ہماری صرف زبان تر رہتی ہے، لیکن اس ذکر سے ہمارا دماغ گناہ سے محفوظ رہتا ہے، ہماری نگاہ گناہ سے محفوظ رہتی ہے، ہمارے کان گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی ایک ذکر وہ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے، ہم وہ ذکر کرتے ہیں، ہم وہ عبادت کر کی ہے، عبادت پہ عبادت، نماز پہ نماز، نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، لیکن برائیاں نہیں چھوڑتے، برائیاں نہیں چھوڑتے۔ برائیوں کو چھوڑنے کا تصور بہت کمزور، عبادت کرنے کا تصور۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ عبادت یہی نہیں ہے کہ کچھ کرو، یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ کے حکم سے، جن سے اللہ ذوالجلال نے روکا ہے وہ نہ کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ اگر عبادت ہے، ان کے کرنا عبادت ہے، تو جن سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ ذوالجلال نے روکا ہے، ان سے رک جانا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکن اعبد الناس، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ یعنی نماز پڑھنے والا، تسبیحات کہنے والا، عبادت کرنے والا وہ اپنی جگہ، لیکن اتق المحارم یا ابا ہریرہ تکن اعبد الناس۔ ہم کہتے ہیں عبادت، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جناب جو نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھے، خواہ سود خوری بھی کرے، خواہ ملاوٹ کا کاروبار کرے، ہاں جی، خواہ جناب اس میں چیزوں میں یعنی آپ غلط چیزیں جو ہیں وہ فروخت کرے، باپ تول میں وہ کمی کرتا رہے، یہ میری تجارت ہے، یہ تجارت ہے، یہ عبادت۔ مجھے بتلائیے سوائے اس کے میں اور کیا کہوں کہ یہ شیطان کا تصور ہے، اور کیا کس کا تصور ہے؟ رحمان کا تصور تو اسے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عابد کا یہ تصور تو نہیں ہو سکتا۔ عابد کا کیا معنی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کا غلام بھی بنے اور پھر دوسرے لمحے میں مالک الملک کی نافرمانی بھی کرے۔ سمجھائے مجھے کہ وہ کہتا ہے میں غلام ہوں، لیکن آقا کہتا ہے کہ یہاں تم نے یہ کرنا ہے، یہاں یہ ڈیوٹی دینی ہے، یہاں یہ ڈیوٹی دینی، میں نے یہ ڈیوٹی تو دے لی، دوسری ڈیوٹی اپنی مرضی سے دوں گا۔ بتلائیے کیا حق غلامی ہوئی، کیا حق عبادت ہوا؟ عبادت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مالک نے جس طرح جہاں جس طرح جو طریقہ اختیار کرنے کا ہوگا فرمایا وہ اختیار کرو، یہ عبادت ہے۔ بات سمجھے یا؟ اس وقت نماز پڑھنا ہے، بازار میں تم نے یہ کام کرنا ہے، چلتے ہوئے تم نے یہ کام کرنا ہے، بیٹھتے ہوئے تم نے یہ کام کرنا ہے، عدالت میں تم نے یہ کام کرنا ہے، کاروبار میں تم نے یہ کام کرنا ہے، ہاں جی۔ بتلائیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری صرف زبان ہی اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوگی، ہمارا دماغ بھی، ہماری آنکھیں بھی، ہمارے اعضاء سارے وہ بھی اللہ ذوالجلال کے ذکر سے شرسار ہوں گے، اور معاشرے سے برائیاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ عبادت کا مفہوم کامل یہ ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے مفہوم عبادت کا، یہ ہے مفہوم ذکر کا۔ ذکر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جناب صرف آپ تسبیح لے لیں اور اس پہ جناب آپ دانے پہ دانہ پھینکتے جائیں، دانے پہ دانہ ڈالتے جائیں، اور جس وقت آپ تسبیح کرنے کے بعد فارغ بازار کا رخ کریں، فارغ ہو کے پھر اپنی منمانی پہ اتر آئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ذکر نہیں، یہ تو اس کو ایک لطف آتا ہے، ایک طریقہ ہے جو اس نے اختیار کر رکھا ہے، ورنہ بھائی جس محبوب کا وہ نام جپتا ہے وہی محبوب تو بازار سے نکلنے کے بعد بھی اس کو ٹوکتا ہے۔ وہ بازار یہاں بیٹھا ہوا اس کو ایک حکم دیتا ہے، یہاں تو اس کی پابندی کرتا ہے، بازار میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو حکم دیا اس کے حکم کی عدولی کیوں ہے؟ وہاں اس کی نافرمانی کیوں ہے؟ وہاں اپنی منمانی کیوں ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ عبادت یہ ہے، ذکر کثرت ذکر یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان ہو، جس منصب پہ بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، وہ اللہ ذوالجلال سے غافل نہ رہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ذوالجلال کے احکام کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے، یہ ہے عبادت اور یہ ہے اللہ کا ذکر۔ مجھے بتلائیے
اس فکر کو چھوڑنے ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہم سب کچھ کیے، یہ بھی کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کیے جا رہے ہیں. ہاں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی کیے جا رہے ہیں. اور بازار میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، بازار میں انہی نمازیوں کے حوالے سے اور انہی حاجیوں کے حوالے سے ایسی حکایتیں اور مثالیں ہیں کہ بات کرتے ہوئے بھی خدا کی قسم شرم آتی. اخباروں میں چھپتی ہیں باتیں، پہلے تو اس نے حج نہیں کیا تھا، اب حج کر لیا اور دریغ ہو گیا گناہ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی علیہ السلام سلف تو فرمائے کہ حج کرنے کے بعد اگر اس کی طبیعت بدلتی نہیں ہے، پہلے سے وہ اپنے اندر کوئی تغیر محسوس نہیں کرتا، تبدیلی محسوس نہیں کرتا، سمجھے کہ میرا حج کا مقصود پورا نہیں ہوا. لیکن یہاں ہم اور دلیر اگر ہو جائیں گناہوں پہ، چوری پہ اور دلیر کا ہو جائیں، ملاوٹ میں اور دلیر ہو جائیں، جناب سود خواری میں اور دلیر ہو جائے، تو مجھے بتلائیے حج نے کیا روکا ہمیں؟ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو نہیں روکتی بے حیائی اور منکرات سے. یہ سود خوری منکر ہے یا نہیں ہے؟ بتلائیے. یہ ملاوٹ منکر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے جائیں اور یہ منکرات کے مرتکب بھی رہے، تو مجھے بتلائیے نمازوں نے ہمیں کیا کس طرف لگایا ہے؟ عبادت کا کیا یہ مفہوم ہم نے سمجھا؟ اس لیے میرے بھائی، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے اوصاف اور اپنے بندوں کے وصف بیان کیے ہیں، اور ان میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ العابدون، میری عبادت کرنے والے. اس سے یہی مطلب نہیں کہ 5 وقت کے نمازی، بات سمجھے، 5 وقت کے نمازی ہی مطلوب اس سے نہیں ہے. اس سے مراد حقیقتاً وہ ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور نماز کے باقی تقاضے باقی اوقات میں وہ بھی ملحوظ رکھتے ہیں، وہ ہیں اللہ ذو الجلال کے عبادت گزار. اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کہنے والے وہ ہیں جو صرف بیٹھے ہوئے ہی تسبیح و تحمید نہیں کہتے. قرآن نے کیا کہا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے. یہ تو اللہ نے فرمایا. وہ کاروبار کرتے ہوئے بھی، معاملات کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے. کیا وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو سے غافل وہاں بھی نہیں رہتے. ہم مسجد میں تو اللہ کو یاد رکھیں، وہاں اللہ کو یاد کرتے ہوئے پھر اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں، تو بتلائیے یہ ڈبل جرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمائیے یہ ڈبل جرم ہوگا. بھائی اللہ کو وہاں بیٹھ کے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو یاد رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ ذو الجلال کو یاد رکھا ہے، اللہ کی معصیت نہیں رکھی. اگر اللہ یاد ہو تو پھر اللہ انسان اس معصیت بھی کرتا رہے، نافرمانی بھی کرتا رہے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عبادت کا اور حمد کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک حمد کی بات ہے، اللہ ذو الجلال کی حمد کی، تو میرے بھائی سچی بات ہے کہ انسان کی زندگی، اس کا آغاز، اس کا اٹھنا، اس کا مرنا، وہ آدم علیہ السلام اٹھے تھے تو سب سے پہلے کلمہ الحمد ان کی زبان پہ آیا تھا. انسان سو کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ کیا آتا ہے اس کی زبان پہ؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی ہر وقت ہے تو حمد، کھائیں تب بھی حمد، بیت الخلاء سے باہر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، بیماری کو دیکھ لے تب بھی حمد، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، یہ بھی حمد. یعنی کھائیں تب بھی حمد، کھائے ہو کوئی نکالیں تب بھی حمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ملے تب بھی حمد، اٹھیں اس وقت بھی حمد. نماز کا آغاز تو وہ بھی سبحانک اللہم و بحمدک کا بعد الحمدللہ حمد ہی تو ہے نا بھائی، جس کے بغیر تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی. سلام پھیرنے کے بعد پھر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ بھی تو ساری حمد ہے. یعنی اول دن کے افتتاح سے لے کے 4 پائی کے آنے تک کون سا لمحہ اور کون سا وقت ہے جو حمد سے خالی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کا لقب کیا رکھا ہے؟ الحمادون. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک لقب کیا ہے؟ حمادون. حمد، اللہ کی حمد گانے والے، اللہ کی حمد کہنے والے. تو یہ حمد تو اسی وقت ہوگا نا جس وقت ہم اس کا اہتمام کریں گے. نبی علیہ السلام کا جو اہتمام تھا وہ تو تھا ہی تھا، اور اسی بنیاد پہ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے ہاتھ میں ہوگا. بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ ذو الجلال کی حمد کا ترانہ ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا. تو سب سے زیادہ اللہ ذو الجلال کی اس کائنات میں حمد کہنے والے وہ کون ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
بلکہ حمد تو آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی کا ایک حصہ ہے. محمد اور احمد کے پہلے حرف کو ختم کر دے تو باقی حمد ہی تو بچتا اور کیا ہے. محمد اور احمد کے لفظ کو میں اگر پہلا لفظ میم اور الف کا ختم کر دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ حمد. یعنی نبی علیہ السلام کا تو نام ہی اس میں اس حمد میں کی کا جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ ایک راز ہے اور ایک حیثیت ہے. تو نبی علیہ السلام کا اپنا یعنی حمد کہنا دنیا میں اور پھر آخرت میں اسی حمد کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام شفاعت عطا فرمایا وہ پہلے بھی کئی مجلسوں میں آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں. تو یہ حضرت علیہ السلام کا بھی خاصہ اور اس امت کا بھی یہ خاصہ، اور گویا اسی امت کے حوالے سے ایمانداروں کا بھی یہ وصف کیا؟ الحامدون، اللہ کی حمد کہنے والے، اللہ ذوالجلال کی ثنا کرنے والے، اللہ ذوالجلال کی تعریف کرنے والے. اور پھر دیکھیے سب سے بہترین جملہ جو خود اللہ ذوالجلال نے اپنی کرم نوازی سے ہمیں سکھلایا، اور ایک بار نہیں بار بار سکھلایا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار، وہ کیا؟ الحمدللہ. اور کوئی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑھ کے اللہ ذوالجلال کی حمد کا لفظ کیا ہے؟ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، قل الحمدللہ الحمدللہ. کہیں کتنے مقام پہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی الفاظ کو دہرایا ہے. میرے بھائی، جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی حمد کے لیے اختیار کرتے ہیں اس سے بڑھ کے اور کوئی حمد کا لفظ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے تو الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ. اللہ ہر قسم کی حمد تیرے لیے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک النعمت کلہ. ساری نعمت بھی تیری طرف سے، شکر بھی تیرا، حمد بھی تیرا. یعنی ہر چیز منعم حقیقی وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے وہی حمد و ثنا کا جو ہے وہ حقدار ہے. اللہ ذوالجلال کے علاوہ صحیح معنوں میں کوئی حمد و ثنا کا حقدار نہیں ہے. حمد میں، مدح میں، ثنا میں کیا فرق ہے اس کی تفصیل پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا عبادت عابد بنائے، عبادت گزار بنائے، اور اپنا حامد، اپنی حمد و ثنا کرنے والا ہمیں بنائے، اور اپنے ان نیک بندوں میں ہمارا حشر اور ہمارا شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.